الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: هل الدين إلا الحب والبغض؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات بر محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ اس مجلس میں شریک تمام احباب، تمام ملتمسین دعا اور تمام حاجت مندوں کی حاجات کو قبول فرمائے۔ مریضوں کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ کے پاکیزہ قلوب سے نکلنے والی دعا یقیناً ان مریضوں کی شفا یابی کا باعث بنے گی۔ تو سب مل کر ان تمام مریضوں کے لیے جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور وہ مریض جن کا کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے، سب کی صحت یابی کے لیے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں نے یہ حدیث عرض کی تھی، پڑھی تھی کہ امام باقر علیہ السلام نے دین کی تعریف کرتے ہوئے دین کے حقیقی اور اصلی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے دین کی اساس کو ان 2 جملوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا: حل الدین الا الحب والبغض؟ کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں، وہ دین جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، وہ دین جو ہم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لیا، وہ دین جو ہم نے اہل البیت علیہ السلام کی شکل میں اخذ کیا اور ان کی تعلیمات سے لیا، اس دین کی اساس ہی انہی 2 چیزوں پر قائم ہے۔ ایک یہ کہ کائنات کی تمام خوبیوں سے محبت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ کائنات کی تمام برائیوں سے نفرت کی جائے۔ اگر آپ کائنات کی تمام خوبیوں کو ایک جگہ جمع کریں، روز ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ابد تک،
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام انسانی قدریں اور ویلیوز جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، وہی چیزیں، وہ خوبی ہیں، وہ حسنات ہیں، وہ نیکیاں ہیں اور وہ اچھائیاں ہیں جن سے ہر انسان محبت کرتا ہے۔ اور اگر ان تمام نیکیوں کو یکجا کسی کی سیرت، کسی کے عمل اور کسی کی زندگی میں آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو جو نمونہ عمل پوری تاریخ انسانیت میں لیکن کامل ترین نمونہ عمل کی صورت میں ہستیاں نظر آتی ہیں، وہ نبی کریم اور ان کی آل کی ذوات مقدسہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ تمام نیکیوں سے محبت کرنا چاہیں اور نیکیوں کو پہچاننا چاہیں تو نبی کریم کو پہچان لیں، اگر نیکیوں کو اور اچھائیوں کو پہچاننا چاہیں تو نبی کریم کی آل کو پہچانیں، اگر نیکیوں کو پہچاننا چاہیں تو ان لوگوں کو پہچانیں جنہوں نے نبی کریم کی آل کو فالو کیا، ان کی تربیت میں رہے اور ان کی غیر موجودگی میں انہی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا اور دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہے وہ زندگی جس کے احیاء کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے ہم جو نقطہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب مذہب کا انتخاب کیا، مسلک کا انتخاب کیا، دین کا انتخاب کیا، تو اس میں لوگوں کو نہیں دیکھا بلکہ ان اصول اور ان ویلیوز کو دیکھا جو تمام بنی نوع آدم میں مشترک ہیں۔ لہٰذا اس کو کسی خاص فرد، کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے تناظر میں نہیں دیکھنا بلکہ اس کو انسانیت کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بنی نوع بشر کے درمیان جب کبھی جس زمانے میں اور جس مقام پر آپ نبی اور آل نبی کی سیرت کے ان واضح اور غیر قابل تغیر، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو بنی نوع بشر کا کوئی بھی ذہین، فطین، ہوشیار اور صاحب شعور انسان اس سیرت کو ترک کر کے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بنی نوع بشر کی مشترکہ میراث ہے، صرف ضرورت اس کی ہے کہ آپ بنی نوع آدم تک ان ہستیوں کی سیرت کو اس طرح سے پہنچائیں جس طرح سے وہ ہے۔ مشکل ہماری یہ ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ نبی کریم کی سیرت کو پہنچانے میں ہمیں کوئی دقت ہوتی ہو، مشکل یہ ہے کہ ہم خود چونکہ جب انتخاب کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر کے دین کے نام پر پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ پھر دین پر اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ خالص دین پیش کریں لوگوں کے سامنے جو کہ نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت کی شکل میں موجود ہے تو یقین جانیے کہ کوئی شخص اس دین سے راہ فرار اختیار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے ضمیر اور اس کی فطرت سے ہماہنگ تعلیمات وہی ہیں جو نبی کریم کی ہیں اور آل نبی کی ہیں۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے ہمارے کلام کی خوبیوں اور ہمارے پیغام کی روح کے بارے میں تو لتبعونا، ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمارا رستہ چھوڑ کر کسی اور کا رستہ اختیار کر لیں۔ کسی اور کے رستے کو اختیار کرنے کا مطلب بیماری ہے، چاہے وہ فکری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ ضمیر کا بیمار ہونا باعث بنتا ہے کہ آپ سچائی کے رستے کو چھوڑ دیں۔
فطرت کے آلودہ ہونے کے نتیجے میں کوئی شخص اس رستے کا انتخاب کرتا ہے جس کو فطرت سلیم قبول نہیں کرتی. ورنہ اگر فطرت سالم ہو، ضمیر زندہ ہو اور انسان کے اندر تعصب کی گندگی نہ ہو، عصبیت کی گندگی نہ ہو، اس کے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بصارت کے ساتھ بصیرت کی جس دولت سے اس کو نوازا ہے، اس کے سامنے وہ کسی خاص رنگ کی اینک نہ لگائے. اگر کوئی اینک لگی ہوئی ہو تو پھر انسان اسی رنگ میں دیکھنے لگے گا جس رنگ میں وہ اینک ہے. لیکن اگر بغیر اینک کے، بغیر عصبیت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اگر انسان اس حقیقت کو تلاش کرنا چاہے اور اس کے سامنے نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت کو رکھ دیا جائے تو آپ کو نبی کریم کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ نبی کے بعد کس کو فالو کرنا چاہیے اور کس کو چھوڑنا چاہیے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے یہ جو محبت ہے دین نبی سے اور خود نبی کریم سے اور آل نبی سے، اس محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس دین اور اس مکتب کے امتیازات میں شامل ہے وہ ہے عقل، وہ ہے تدبر، وہ ہے تفکر، وہ ہے سوچنے کی صلاحیت اور سوچنے کی دعوت. اللہ تبارک و تعالی اندھی تقلید کرنے والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. نبی کریم کی تعلیمات اندھی تقلید کرنے والوں کو ریجیکٹ کرتی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جس رستے کا انتخاب کرو اس رستے پر پہلے غور کرو، پہلے تدبر کرو، پہلے اس پر تفکر کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اس لیے کہ اس چیز کی دعوت اللہ نے دی ہے. اس لیے قرآن نے کہا افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل کو بروئے کار نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو عقل، تدبر اور تفکر کی طرف دعوت ہے، یہ دعوت انبیاء کے بعد نبی کریم خاتم الرسل اور ان کے جانشینوں کی تعلیمات کا سب سے بڑا خاصہ ہے، سب سے بڑا. اس لیے اس دین میں آپ کو اندھی تقلید نہیں ملے گی. جہاں پر بھی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ فالو کریں، وہاں پر آپ کو ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ عقل کو استعمال کر کے فالو کریں کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. اور اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو کن اصولوں اور کن ضوابط کے تحت فالو کرنا ہے، بغیر ضابطے، بغیر اصول اور بغیر معیارات کے نہیں. یہ اس دین کے بنیادی اصولوں اور دعوت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. لہذا جب آپ نبی کریم اور ان کی آل کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دو طبقات نظر آتے ہیں. اس سیرت کو فالو کرنے والوں میں دو طبقات. ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کریم اور ان کی آل یعنی امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کے بعد آنے والے آل رسول کی زندگی کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ انمٹ اصول موجود ہیں جن میں طول تاریخ میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسا بھی دور ہو وہ اصول ہمیشہ ان کی زندگی میں ثابت رہے اور زندہ رہے اور انسانی معاشرے کو اپنی طرف دعوت دیتے رہے. لیکن دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے
جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی بدلتے رہے اور اپنے اصول بھی بدلتے رہے. جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اصول بدلیں، اپنے ضابطے بدلیں، اپنی بنیادیں بدلیں، ان کی بنیادیں کمزور ہی ہوں گی. وہ کبھی بھی اس رستے پر گامزن نہیں ہو سکتے جو رستہ انہیں نبی تک اور نبی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچاتا ہے. لہذا آپ ذرا آج ایک پہلو میں نقل کروں گا، ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا. اس ایک، چونکہ یہ ایک روشن پہلو ہے، اس روشن پہلو کو سمجھنے کے بعد پھر آپ طول تاریخ میں نبی کریم کی بعثت سے لے کر ان کی رحلت تک، اور رحلت سے لے کر امام حسن العسکری علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک، اگر آپ اس پورے 271 72 73 سال کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ایک طرف یہ روشن منارہ نظر آئے گا جو ہر دور میں ایک ہی طرح سے چمکتا ہے اور انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری طرف جو بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں آپ کو تاریکی اور ظلمت نظر آئے گی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک پہلو کیا ہے؟ وہ ایک پہلو یہ ہے کہ چاہے ان ہستیوں کی زندگی میں کیسا ہی دور آئے، ان کی زندگی کو دنیا کی آسائشات نے کبھی بھی آلودہ نہیں کیا. جس طرح پہلے دن تھے ویسے آخری دن تھے. غور کرنے کی بات آئی ہے. باقی جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ چیز ایک اصول کی صورت میں حاکم نظر آتی ہے. آپ ذرا غور کریں. شیب ابی طالب میں نبی کریم پہنچتے ہیں. 3 سال کا عرصہ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں. مشرکین قریش اور ان ظالموں کے، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب کے ظلم اور ستم سے ڈر کر ان کے عزیز اور ان کے رشتہ دار بھی شیب ابی طالب کا رخ نہیں کر پاتے. ایسے میں کبھی کوئی کھجور، کبھی تھوڑا سا کھانا شیب ابی طالب میں کہیں نہ کہیں سے چھپ چھپا کے پہنچایا جاتا ہے. نبی کریم وہ شیب ابی طالب کا دور گزارتے ہیں، باقیوں کے ساتھ رہتے ہیں، باقیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے باقی لوگ، اسی طرح سے سوتے ہیں جس طرح سے باقی لوگ. کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا. لیکن جب شیب ابی طالب سے نکلتے ہیں، دعوت اپنے عروج کو پہنچتی ہے، انسانوں کے قلوب نبی کریم کی طرف جذب ہوتے چلے جاتے ہیں. لوگوں کے دل و دماغ پر نبی کریم کی محبت، ان کی ہیبت، ان کی دعوت کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دعوت کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسلامی حکومت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں فتح مکہ کا موقع آتا ہے. تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم کی عملی زندگی دیکھیں. اس عملی زندگی اور شیب ابی طالب کی عملی زندگی میں ذرہ برابر کہیں پر آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ وہ مجبوروں کی زندگی اور یہ ایک صاحب حیثیت، صاحب اختیار حکمران کی زندگی. لیکن ان دو زندگیوں میں، نجی زندگی میں، عملی زندگی میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، برتاؤ میں، فکر میں، سوچ میں، گفتگو میں کسی طرح کا ذرہ برابر کوئی فرق نظر نہیں آتا. جب فتح مکہ ہونے لگا تو ابو سفیان آیا، مختلف دروازوں پہ اس نے دستک دی کہ کسی طرح سے فتح مکہ کے لیے نبی کریم لشکر لے کر نہ آئیں. ہر جگہ دروازے پر، ہر دروازے پر جہاں وہ سمجھتا تھا کہ اس دروازے پر دستک دینے سے کسی طرح سے نبی کو روکا جا سکتا ہے اور مکہ کو اسلام کے ہاتھوں فتح ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، وہاں پر اس نے ضرور دستک دی. دستک دینے کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ مشرکین قریش جن کا سب سے بڑا سردار اس وقت ابو سفیان تھا، اس کی سرداری بچ جائے اور توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے. آخری وقت وہی فتح مکہ کا موقع ہے.
रहीक उल मखतूम इंडिया के एक बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, मुअल्लिफ हैं, अहले हदीस हैं, जिनको आम इस्तिलाह में सलफ़ी या वहाबी कहा जाता है और सऊदियों के बड़े चहीते भी हैं। उन्होंने रहीक उल मखतूम लिखी, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। उसमें फतह मक्का के वाक़यात उठाकर पढ़ लें। किसी शिया रेफरेंस की जरूरत है ही नहीं, चूंकि ताजा किताब है, चंद साल पहले लिखी गई है और माजी की तमाम तारीखों से उन्होंने इस्तिफादा किया है। इसलिए अबू सुफियान के किरदार को भी वहां पर बयान किया गया है, चाहे वो अबू सुफियान हो या औलाद अबू सुफियान हो। किसी शिया की बात में नहीं करता, किसी 600 साल पुरानी किताब की बात नहीं कर रहा। रहीक उल मखतूम के मुसन्निफ लिखते हैं कि जब तमाम दरवाजों से मायूस हुए इब्ने अब्बास के पास आए, इब्ने अब्बास किसी तरह से उनको लेकर नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, अबू सुफियान ये चाहता है। कहा कि हमारा हुक्म और हमारा फैसला अल्लाह का फैसला है, अटल है, हमने हर सूरत में मक्का जाना है। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि अबू सुफियान की बख्शिश हो सके? क्योंकि अब कोई और रास्ता बाकी नहीं रहा। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि अबू सुफियान की बख्शिश हो सके? कहा कि ठीक है, हम इसको माफ कर देते हैं। लेके निकल गए। अब हजरत इब्न अब्बास भी बड़े जीरक, बड़े फहीम, बड़े अहले दानिश और जंगी हिकमत अमलियों को समझने वाली हस्ती हैं। लिहाजा फतेह मक्का की रात में अबू सुफियान को लेकर मक्का के एक टीले के ऊपर चढ़े और कहा कि देखो अब इस लश्कर को। चूंकि लश्कर इस्लाम की हैबत को दिल में बिठाना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस दूरबीनी और बसीरत के नतीजे में जो इस्लामी लश्कर था उसको टोलियों की सूरत में तकसीम किया था और फरमाया कि हर टोली वो अपने खेमे के बाहर आग का अलाव रोशन करे। जब रात की तारीकी में अबू सुफियान ने उस वादी के अंदर जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक आग का अलाव और खेमा बस्ती देखी तो एक दफा रोब और दबदबा उसके दिल के अंदर ऐसा बैठ गया कि उसने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ये कोई ईमान का मामला नहीं है, बाकी चीजें अल्लाह और वो खुद जाने। बहरहाल ये वाकया हो गया। सुबह जब ये लश्कर मक्का दाखिल होने लगा तो उसी टीले के ऊपर अबू सुफियान मौजूद है। ये रहीक उल मखतूम का मुसन्निफ लिखता है, अबू सुफियान मौजूद है और इब्न अब्बास भी मौजूद है। जब एक एक करके मुख्तलिफ लश्कर, मुख्तलिफ पलटन दाखिल होने लगे मक्का में तो एक वक्त आया अबू सुफियान ने हजरत इब्न अब्बास को मुखातब करके कहा कि ए इब्न अब्बास, आज वाकई मोहम्मद बहुत बड़ा बादशाह बन गया है। आज मोहम्मद बहुत बड़ा बादशाह बन गया है। यानी उस आखिरी वक्त में भी उसके ऊपर अगर कोई चीज सवार है तो वो नबूवत और रिसालत इलाही नहीं है बल्कि दुनियावी बादशाहत है। इब्न अब्बास ने फौरन पलटकर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अब भी तुम इन्हें बादशाह कहते हो? ये बादशाह नहीं, ये अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हें अल्लाह के रसूल का सामना है, किसी दुनियावी बादशाह का नहीं। जवाब में रहीक उल मखतूम लिखता है, मुसन्निफ लिखता है, कहता है कि अबू सुफियान ने कहा कि हाँ, अब तो कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा, अब हमें भी यही कहना पड़ेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उस फिक्र का अंदाजा लगाएं। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी जब फतेह मक्का हो गया तो उसके बाद 3 कैटेगरीज बनाई। 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी वो जो फतेह मक्का में इस्लाम की इस हैबत को देखकर फौरन इस्लाम को कबूल कर ले। जिसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया उसको अल्लाह के रसूल ने बख्श दिया। दूसरी कैटेगरी वो जो मुशरिक रहे लेकिन काबतुल्लाह में जाकर पनाह हासिल करे।
काबतुल्लाह में अल्लाह के घर की पनाह हासिल करे। नबी करीम ने फरमाया उनको भी माफ़ी। तीसरा, एक अजीब हिकमत और दानाई और दूरबीनी का मुजाहरा नबी करीम ने अपनी सीरत में किया। वो क्या? फरमाया कि जो भी अबू सुफियान के घर जाएगा उसकी भी बख्शिश है, पता चल जाए। नतीजतन जो लोग अबू सुफियान के घर में पनाह गुज़ीन हुए उनकी जानें बख्श दी गईं, लेकिन नबी करीम ने अपने कलाम में उनको मुखातब करके कहा अंतुमुत तुलका, तुम वो हो जिन्हें हमने आजाद कर दिया, वरना तुम गुलाम थे, तुम्हें हमने आजाद कर दिया। अगर आप हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दरबार दमिश्क में खुतबा याद करें, तसव्वुर करेंगे वहां पर उन्होंने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें क्या इरशाद फरमाया? उसमें एक जुमला यजीद को देखकर जो इरशाद फरमाया वो यही है, यब्नत तुलका, ए वो शख्स जिसके बाप दादा को हमने गुलामी से आजादी दिलाई, यब्नत तुलका। नबी करीम ने फरमाया अंतमुत तुलका। ये सारा वाकया हो गया। अब आगे नबी करीम की हुकूमत कायम हो गई, लेकिन उस हुकूमत में इतनी बड़ी रियासत और इतनी बड़ी सल्तनत कायम हो गई, लेकिन नबी करीम वही खाना खा रहे थे जो उससे पहले शैबे अबी तालिब में खाते थे। इतनी बड़ी रियासत के बाद जब इर्द गिर्द की तमाम रियासतों में, चाहे वो रूम हो चाहे वो ईरान हो, चूंकि दो सुपर पावर्स ये थे, लेकिन वहां पर भी जिलजिला तारी था कि कहीं अब इस दावते इलल हक का रुख हमारी तरफ होने वाला है, हमें कैसे उससे अपने आप को बचाना है। हर एक परेशान था। एक ऐसे दौर में नबी करीम की जिंदगी वही थी जो शैबे अबी तालिब या उससे पहले की थी, कोई फर्क नहीं। वही हुजरा, वही घर, वही सवारी, वही खाना, वही रूटीन। फतेह मक्का के मौके पर या उससे आगे पीछे देहात से एक शख्स आया, उसने बड़ा सुन रखा था नबी करीम के हवाले से कि इतनी बड़ी हस्ती है। जब सामने आया तो उस पर लर्जा तारी हुआ और बोल नहीं सका, जबान कपकपाने लगी। नबी करीम ने जैसे ही ये देखा नाराहत हुए, यानी मुस्तरिब हुए, दुख हुआ, अपनी जगह से उठे, उस बादिया नशीन देहाती अरब को लाकर अपने सीने से लगाया, अपने जिस्म से उसको मस फरमाया और उसके बाद कहा कि क्यों डरते हो, रिलैक्स, बड़े आसूदा रहो, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। फिर फरमाया कि मैं उसी मां का बेटा हूं जो बकरी का दूध दोहकर हमें दूध पिलाती थी, तुम्हारे और हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं है, इसलिए आसूदा रहो, परेशान ना हो। अमली जिंदगी देखिए, ये एक मिसाल है। जब यही मिसाल अब अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में देखते हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरह की तसलसल से इब्तिदा से लेकर जामे शहादत नोश करने तक यही रिवायत और यही उसलूब और यही जिंदगी के उसूल कारफरमा और हाकिम नजर आते हैं। सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफा फिर सलवात भेजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, अल्लाह का वली, अल्लाह की हुज्जत, शेर खुदा, असदुल्लाह गालिब, जिससे आगे कोई नहीं है कायनात में नबी के बाद, वो हस्ती। लेकिन इब्तिदाए इस्लाम में क्या करते रहे? कुएं खोदते रहे, बाजार में मजदूरी करते रहे, चीजें बेचते रहे, खरीदते रहे, तिजारत करते रहे, यहूदी के बाग में बागबानी करते रहे ताकि दो पैसे मिल जाएं और उससे खाना घर आए।
کنویں کھود کر درخت اگا کر زراعت کر کے اپنی زندگی اسی طرح سے پالتے رہے. لیکن جب اسلام کے عروج کا دور آیا، اسلام نے ہر طرف اپنے پرپرزے پھیلائے اور لوگوں کو مسخر کیا. ایک وقت وہ آیا خلیفہ ثالث کے دور میں کہ مال غنیمت کو کلہاڑیوں سے توڑ کر تقسیم کیا جاتا تھا، سونا چاندی، یہاں تک نوبت پہنچی. ایک وقت وہ آیا جب بڑے بڑے اصحاب کبار، بڑے بڑے صحابی، طلحہ جیسے صحابی، زبیر جیسے صحابی اس معاشرے کے سب سے بڑے مالدار بن گئے. یہ وہی لوگ تھے جو انتہائی پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے ابتدا میں، جن کی زندگیوں میں مجاہدت تھی، بھوک تھی، افلاس تھی، لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا چلا گیا اور اصل دور نبوی سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا، اسلامی معاشرے کے خد و خال بھی تبدیل ہوتے رہے، اصول بھی بدلتے رہے، ضابطے بھی بدلتے رہے، زندگی کا طور و طریقہ بھی بدلتا رہا. لیکن یہ طور و طریقے کسی کے بدلے ہوں گے، اگر نہیں بدلے تو وہ اہل البیت ہیں. جس چیز کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں گے حضرت زبیر جیسے، حضرت طلحہ جیسے بڑے بڑے صحابی ایک ایک وقت میں ہزار ہزار گھوڑوں کے مالک، ہزار ہزار اونٹوں کے مالک، ہزار ہزار باغات کے مالک، اتنا دولت کا انبار. یہ دولت کا انبار یکدم جمع نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں پر کسی غریب کا حق مارا جائے وہاں پر امیر کی دولت بڑھتی ہے اور غریب کی غربت بڑھتی ہے. لیکن اسی دور میں جب ایسی صورتحال تھی، علی اپنی تمام تر عظمت اور بزرگی کے باوجود اسی نانے جمی پر گزارا کرتے تھے جس نانے جمی پر پہلے دن گزارا کرتے تھے. کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے وہ 25 سال بھی گزارے جو خلفاء کے دور کے 25 سال ہیں، اور وہ بعد کے 4 ساڑھے 4 سال بھی گزارے جو شہادت سے پہلے خلافت کے دور کے ہیں. لیکن گھر وہی، ساز و سامان وہی، کھانا پینا وہی، اقتدار اور معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں نے نہ فکر کو متاثر کیا نہ پیغام کو متاثر کیا. وہی پاکیزگی، وہی زہد فی الدنیا کا عملی نمونہ جو نبی کریم اپنی وراثت کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن باقی جگہوں میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ تیسرے خلیفہ کے دور سے لے کر بعد کے تمام ادوار میں دیکھیں، آپ کو اسلامی معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. لیکن یہ تبدیلی اہل البیت اور ان کی آغوش اور ان کے سائے میں پرورش پانے والوں کی زندگی کو ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کر سکی. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے محمد و آل محمد سے اور ان کے رستے اور ان کے دیے ہوئے پیغام سے، جس کی وجہ سے پاکیزگی پر کبھی بھی حرف آنے نہیں دیا. اب آگے بڑھیں. امیر المومنین کے بعد یا امیر المومنین کے اپنے دور میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی تربیت یا نبی نے کی ہے یا علی نے کی ہے، جیسے سلمان فارسی ہے. سلمان فارسی کل میں نے اشارتاً عرض کیا تھا، وہ شخصیت جس کی تربیت نبی کے سائے میں ہوئی اور علی کے سائے میں ہوئی. جب ان کو مدائن کا گورنر بنا کر خلیفہ نے بھیجا، مدائن کون سی سرزمین ہے؟ مدائن وہ سرزمین ہے جہاں پر ایرانیوں کے نوشیروان کا مرکز تھا، یعنی جو ایک تہذیب یافتہ شہر تھا، جہاں پر بادشاہ کا دارالخلافہ تھا، جہاں پر بادشاہ بیک وقت اپنے ایک محل میں 12,000 کنیزیں اور حرم سرائیں رکھتا تھا. ایک ایسے
علاقے میں جہاں پر ایرانیوں کا یا فارس کا حصہ تھا اور ان کا ذہن جو ہے اسی حساب سے ڈیولپ ہوا تھا، لیکن جب فتح ہوا تو وہاں کے گورنر کے طور پر سلمان فارسی کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ خود فارس سے ہیں، اس لیے وہاں کے لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے اجنبیت پیدا نہیں ہوگی۔ جب یہ وہاں پر جائیں گے تو اچھے انداز میں، چونکہ انہی میں سے ہیں، ان کی زبان میں بولیں گے اور ان کو اپنی طرف جذب کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی جب وہاں پر گئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ایک سواری، ایک لوٹا اور ایک چادر، ٹوٹل۔ جب پہنچے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ خلیفہ کی طرف سے گورنر آ رہا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا نہیں؟ کہا کہ وہ گورنر میں ہی ہوں۔ اس کیفیت میں حضرت سلمان فارسی نے جتنے عرصے وہ مدائن کے گورنر رہے، اسی ایک چادر پر گزارا کیا، اسی ایک لوٹے پر گزارا کیا۔ وہ تمام کی تمام ہیبت، تنتنا، دبدبا جو شاہو کا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا، اس لیے کہ اسلام کا نمائندہ سلمان فارسی تھا۔ سلمان فارسی نے وہی اصول اپنائے، وہی اصول جو نبی کریم کے دیے ہوئے تھے، جو علی مرتضیٰ کی سیرت کا خاصہ تھے۔ آپ ابو ذر کو دیکھ لیں، ابو ذر کو دوسروں سے اختلاف کیوں تھا؟ ابو ذر خلیفہ ثالث کے نصف تقریباً حکومت تک زندہ رہے، اور اس کے بعد جب ان کو ربضہ بھیجا گیا تو وہاں پر وفات پا گئے، عالم بے کسی میں۔ عالم بے کسی اور عالم بے بسی، کیا ان کے سامنے رستے بند تھے؟ کیا ان کے سامنے اچھی زندگی گزارنے کا کوئی آپشن باقی نہیں تھا؟ نہیں، ان کے سامنے سارے آپشن موجود تھے، لیکن ان آپشنز کے سامنے رکاوٹ وہ اصول ہے جو ان کی گٹی میں علی نے رکھی ہوئی ہے۔ لہذا ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف ابو ذر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، دیکھیے کہ ابو ذر کبھی زبان کا جو خنجر چلاتے ہیں، 1000 سواروں سے یہ زبان کا ایک خنجر زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ کس کے خلاف؟ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ بیت المال میں تصرف کرنے والوں کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ مسلمین کے مال کو لوٹ کر اپنی زندگی کو عالی سے عالی بنانے اور شاہانہ زندگی گزارنے والوں کے خلاف، جو اسی حکومت کے اندر تھے، کہیں باہر سے تو نہیں آئے تھے۔ اس لیے ابو ذر کبھی ربضہ، کبھی شام، کبھی بالبک، کبھی کہیں اور، ہمیشہ در بدر ہی رہے، اور اس در بدری کے باوجود جہاں انہیں موقع ملا، جب کبھی موقع ملا، جس کے سامنے موقع ملا، وہاں پر آیات قرآن اور سیرت نبوی و سیرت علوی سے دلیل قائم کرتے ہوئے سامنے والے کو للکارتے اور کہتے کہ اگر نبی اور علی سچے ہیں تو تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بھی میں نقل کرتا چلا جاؤں، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے، اہل البیت کا رستہ کٹھن ہے، اسی لیے کٹھن ہے کہ اندر کا دشمن بھی رکاوٹ ہے اور باہر کا دشمن بھی رکاوٹ ہے۔ اندر کا دشمن ہماری خواہشات نفسانی ہیں، اور باہر کا دشمن وہ جس کو مال و دولت نظر آئے اور مال و دولت کے مقابلے میں ان اصولوں کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو، جو ان اصولوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، اس کی گردن مارنے کے لیے وہ آمادہ ہو۔ کربلا اسی کا نتیجہ ہے۔ باقی جو بات کی تاریخیں ہیں سیاہ، اسلام کی تاریخ، اس سیاہی میں انہی لوگوں کا کردار ہے، اور وہ جو روشن چہرہ ہے، اس روشن چہرے میں علی و آل علی کا کردار ہے۔ یہی ابو ذر جب ربضہ سے واپس آئے، یا شام سے یا کہیں اور سے، مدینہ میں تھے،
ایک رات دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ خلیفہ کا غلام آیا ہوا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تمہیں ایک تحفہ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھیلی جیب سے نکالی، پیش کی۔ اس میں کیا ہے؟ 200 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ پوچھا کہ یہ 200 سونے کی اشرفیاں کیوں بھیجی ہیں؟ کہا کہ خلیفہ نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابوذر کا حق ہے، ان کو ان کا حق پہنچا دو۔ کہا اچھا، کیا بیت المال میں اتنی دولت آ گئی ہے کہ ہر مسلمان کو 200 اشرفیاں دی جا رہی ہیں؟ جب یہ کہا تو کہا نہیں بیت المال میں باقیوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اچھا، پھر مجھے کون سی ایسی خصوصیت لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے 200 سونے کی اشرفیاں میرے لیے بھیجی جا رہی ہیں؟ کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم، خلیفہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو میں یہ دے سکوں۔ کہا کہ یہ تھیلی رکھو، واپس خلیفہ کو لے جا کے دو، کہو کہ عامت المسلمین کے اموال میں ابوذر کا کوئی حق نہیں ہے، جب سب کو 200 اشرفیاں دینا تو تب میرے لیے بھی بھجوانا، ورنہ یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں میں بانٹ دو۔ اب آگے بڑھیے، یہ جو پوائنٹ ہے جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ میرے لیے اس معنی میں کہ میرے سر پہ امامہ ہے، میرے بدن پر عبا قبا ہے، اور آپ کے لیے اس لیے کہ اکثر اوقات آپ بھی اس طرح کے موارد میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی خواہشات سے۔ ہم لوگ شاید زیادہ دھوکہ کھاتے ہوں، آپ ہو سکتا ہے کم دھوکہ کھاتے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرعی ہیلے۔ شرعی ہیلے وہ کیسے؟ غلام نے کہا کہ اے ابوذر، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پوچھو، کیا رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ کہا کہ ہاں بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ کہا کہ کیا تمہیں اگر موقع ملے کسی غلام کی آزادی کا تو وہ موقع تم ہاتھ سے جانے دو گے؟ کہا نہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس غلام کو آزادی نصیب ہو۔ تو کہا کہ خلیفہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ پیسے تم رکھ لو تو مجھے وہ آزاد کر دے گا۔ دیکھ لو کتنا بڑا ثواب تمہیں ملنے والا ہے، اس ثواب سے کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو؟ ابوذر مسکرائے، کہا کہ کاش خلیفہ نے یہ پیسے نہ بھیجے ہوتے تو تب تو ٹھیک تھا، لیکن اب اگر میں ان پیسوں کو قبول کر لوں اور اس کے نتیجے میں تم آزاد ہو جاؤ تو تمہیں تو آزادی ملے گی، لیکن ابوذر ساری زندگی غلام بن جائے گا۔ تمہاری آزادی کی قیمت پر ابوذر کو اپنی غلامی منظور نہیں ہے۔ یعنی شرعی ہلا، بھئی ثواب کا کام ہے، تم پیسے لے لو تمہیں ثواب ملے گا۔ بعض اوقات شیطان اس طرح سے مجھے اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور ہم بھی شرعی ہیلے کے اس میں آ جاتے ہیں اور مال دنیا میں اسی طرح سے اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہیں۔ کہا کہ لے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں، امام صادق علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان کیا نا، بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے جس رات ابوذر نے خلیفہ کے 200 اشرفیوں کا ہدیہ اور تحفہ واپس کیا تھا، اس رات ابوذر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ خود بھی بھوکا تھا اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ علی اور آل علی کا رستہ ہے، علی اور آل علی کا رستہ ہے۔ اگر آج تک علی و آل علی کا پیغام اور ان کا دیا ہوا مکتب اور ان کا دین زندہ رہا ہے تو اس کے حیات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس وراثت کی حفاظت کی ہے وہ اپنی زندگی کے ان اصولوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر پائے، اور ہر دور میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ حقیقی طور پر علی کی ان امانتوں کے وارث اور امانتدار ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے
جتنی بھی سوچیں آئیں، میں کسی خاص اس کی نشاندہی نہیں کرتا، تاریخ پڑھیے، وہاں پر آپ کو اقتدار پرستی، دولت پرستی، دولت مندوں کی خواہش کے مطابق لب کھولنا، اہل اقتدار کے منشا کے مطابق دین کو بیان کرنا، دین کی وہ تفسیر بیان کرنا جو دولت مندوں اور اہل اقتدار کے دل کو بھا سکیں اور ان کے مفادات کی حفاظت کر سکیں، چاہے اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ آپ کو مکتب اہل البیت کے پیروکاروں میں کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی نظر نہیں آئے گا۔ دوسری جگہ ہزار ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن اہل البیت کے مکتب میں یہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکتب عشق کا مکتب ہے، یہ مکتب محبت کا مکتب ہے، یہ مکتب پاکیزگی کا مکتب ہے، یہ مکتب انسان کے ذہن اور اس کی روح کی تطہیر کا مکتب ہے۔ اس لیے اس مکتب کو جب انسان دل و جان سے قبول کرتا ہے تو پھر ان ویلیوز اور ان اصولوں کو اپنی زندگی پر اس طرح سے حاکم بناتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اندر کی یہ تمام تر کثافتیں دھل کر باہر آ جاتی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آج بھی جو آپ کے مراجع تقلید، آپ کے دینی پیشوا ہیں، جن کو یہ رستہ وراثت میں ملا ہے اور وہ اس کے وارث اور امانتدار ہیں، اس کے محافظ ہیں اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ان کی زندگیوں پر آپ غور کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی زندگی کس چیز کی عکاسی کرتی ہے، آپ کو نظر آ جائے گا۔ امام خمینی انقلاب لے آئے قم میں، امام خمینی کے انقلاب سے پہلے ان کا گھر دیکھ لیں آپ، ان کا گھر بہت بڑا گھر ہے، اب بھی تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہے۔ خمین چلے جائیں، ان کا جو آبائی گھر ہے بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا گھر، یعنی کوئی غریب مفلوق الحال اور معاشرے میں پسا ہوا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کی دولت تک دسترسی نہ ہو۔ لیکن جب انقلاب آتا ہے اور وہ رہبر کے طور پر مرجع تقلید کی حیثیت سے ولی فقیہ کے طور پر اپنا منصب سنبھالتے ہیں تو ان کے پورے گھر کی جو مالیت ہے یا جو اس کا حدود اربع ہے وہ صرف یہ ہے کہ 14x14 کا ایک کمرہ ہے اور 20x14 کا ایک چھوٹا سا صحن ہے، اور وہ بھی کرائے پر ہے، ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد اب ذمہ داری بدل گئی ہے، ذمہ داری بدل گئی ہے۔ پہلے ایک عام شخص کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب جب حکومت ہاتھ میں آئی تو ائمہ کی سیرت میں آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ امام ہشتم کو جب ولی عہد بنایا گیا تو جن حالات اور جس پس منظر میں بنایا گیا اس پر میں نہیں جاتا، ابھی صرف یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ پھر میں نہ وہ لباس پہنوں گا نہ اس طرح کی زندگی گزاروں گا، میں پھر اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو وہ جو گھر تھا وہ بھی چھوڑ دیا، سواریاں بھی چھوڑ دیں، اب آئے اس طبقے کے درمیان جو معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کو ولی عہد بنایا گیا اور انہوں نے بالجبر اگرچہ ولی عہد بنایا گیا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس وقت خبر نہیں ہے۔ اب عام لوگوں کے سامنے جب آپ نے جانا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز کے لیے ہو چاہے وہ عید کی نماز کے لیے ہو، عام لوگوں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا خلفاء کی طرح سے نہیں ہے بلکہ نبی کی طرح سے اور علی کی طرح سے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پائنچا اونچا ہے،
ایک سفید لباس سر پہ بدن پہ ہے, سفید امامہ سر پہ ہے اور پاؤں برہنہ ہے, اس انداز میں تکبیر پڑھتے ہوئے لیکن صاف ستھرا لباس, غریبوں کی طرح سے جب نماز عید کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو لوگ چونکہ مسلمان ہیں, انہوں نے نبی کریم کی سیرت کا سنا ہوا ہے, علی مرتضیٰ کی سیرت کا سنا ہوا ہے, جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جب یہ منظر خلیفہ تک پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو نماز عید میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر ہی میں بیٹھے رہیں. ائمہ کی جو سیرت رہی وہی سیرت ہمارے آج کے ان مراجع اور ان رہبران دین کی زندگی میں منعکس ہے. آج آپ آیت اللہ سیستانی کے گھر چلے جائیں نجف میں, پرانا ترین گھر اور نہایت محقر اور چھوٹا سا گھر, جبکہ پوری دنیا میں ان کے مقلدوں کی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آیت اللہ خامنئی کے گھر چلے جائیں, میں نے دیکھا ہے 3 کمروں کا کم از کم 70 سال پرانا تعمیر شدہ ایک محقر گھر, جس کے اوپر لکڑی کے ستون لگے ہوئے ہیں, یعنی اس زمانے کا گھر. آج پوری دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں جس کے ایک ایک جملے سے لرز اٹھتی ہیں, اس کی اپنی گھر کی جو زندگی ہے وہ یاد دلاتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی یاد دلاتی ہے. تشیع اس لیے زندہ ہے. تشیع اگر آج پوری دنیا کے اندر اپنا میسج پہنچانے میں کامیاب ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تشیع کا جو تسلسل ہے وہ ان انوار قدسیہ کے ذریعے سے ہے جنہیں دنیا کی کوئی آلائش اور کوئی چکا چون متاثر نہ کر سکی اور نہ کبھی کر پائے گی. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, انشاءاللہ اس کے دوسرے پہلو پر پھر اگلی راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس غم کو, آپ کی اس عزا کو اور اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ جو زندگی ہے نا پاکیزہ, نورانی, منور, دل کی زندگی, دل کی باطن کی زندگی, جس میں انسان کا دل منور ہے, انسان کا باطن منور ہے, اس کا باطن جو ہے وہ نورانی ہے. یہ زندگی اگر کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو جتنی زیادہ پیدا ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اہل البیت کے قریب تر ہوگا. یہ یاد رکھیں, اندر کی پاکیزگی یہ شرط اول ہے. کوئی اور چیز اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی مؤثر انسان کے اندر کی پاکیزگی ہے. بعض اوقات انسان دولت کے آنے کے بعد اس کی سوچ بدل جاتی ہے, بعض اوقات دولت کے آنے کے بعد سوچ بدلتی نہیں ہے, بلکہ اپنی پرانی سوچ ہی پر انسان رہتے ہوئے اس دولت کو, اس منصب کو, اس اقتدار کو اللہ کے مظلوم مفلوق الحال بندوں کی ترقی اور ان کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر دولت مند شخص جو ہے برا ہو اور ہر دولت مندی کا تقاضا جو ہے وہ بری ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اللہ دیتا ہے اس سے آپ کے اندر کی دنیا تبدیل نہ ہو. چونکہ بعض اوقات یہ جو تھوڑی بہت انسان کے پاس کوئی چیز آ جائے تو دین سے دوری, مذہب سے دوری, ویلیو سے دوری, نماز سے دوری, عزاداری سے دوری, ماتم سے دوری, مرثیے سے دوری, یعنی مذہبی رنگ سے اس لیے دوری کہ کہیں اس کو مذہبی سمجھ کر ان چیزوں سے محروم نہ کر دیا جائے. تو یہ وہ کھوکھلا پن ہے جو کھوکھلے لوگوں کی زندگی کا سرمایہ ہے. جو لوگ سالڈ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں یہ چیزیں کوئی رول نہیں رکھتی. وہ ان چیزوں کی آمد کے بعد بھی وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے. اہل البیت ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اس طرح کی زندگی جیتے ہیں, جن میں ان کے دل ان ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی
شفاعت کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب روایات ہیں. عجیب و غریب سے مراد بہت ہی متاثر کن روایات، بہت ہی متاثر کن روایات. حضرت عباس علمدار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عجیب ہے کہ حضرت زہرا کو حضرت عباس علمدار سے جس طرح کی محبت ہے، اور احادیث میں واقعات میں ائمہ اطہار نے جس کو بیان کیا ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عباس اپنی اس باطنی پاکیزگی اور طہارت روح کی وجہ سے کس مقام کے حامل ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عباس کو اپنے لیے سپر اور ڈھال سمجھتی ہیں. معمولی بات نہیں ہے یہ. حضرت عباس علمدار ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو باب الحوائج کہا گیا ہے، جن کے دروازے سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. جو بھی جاتا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو، اگر ان کی درگاہ پہ جائے، ان کی بارگاہ میں جائے، ان کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ بنائے تو یقیناً اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. حضرت عباس نے کیا کیا؟ حضرت عباس علمدار نے کربلا میں ایک آنکھ اپنے حسین کی راہ میں قربان کر دی. تیر لگا آنکھ میں اور وہ تیر نکلتا نہیں تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے دونوں گھٹنے اوپر کیے اسب کی پشت پر بیٹھتے ہوئے اور دونوں گھٹنوں کو جوڑا، تیر کو پکڑا اور جھٹکا دیا تاکہ تیر باہر نکل آئے. لیکن آپ تصور کریں کہ جب تیر باہر نکلا ہوگا تو کس انداز میں نکلا ہوگا جب آنکھ سے نکلا ہو. حضرت عباس نے ایک آنکھ اللہ کی راہ میں دی. آج آپ دیکھتے ہیں کروڑوں انسانوں کی کروڑوں آنکھیں حضرت عباس کی بارگاہ میں اٹھتی ہیں اور ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. عباس علمدار نے 2 اپنے بازو دیے اللہ کی راہ میں، 2 اپنے بازو دیے، 2 بازو کٹا دیے، لیکن حسین کی راہ سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. آج کروڑوں انسانوں کے ہاتھ عباس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لیکن عباس کی وساطت سے، اور جب یہ بازو نیچے آتے ہیں تو بھر کر آتے ہیں. اللہ کی طرف سے عنایتوں کی بارش ہوتی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے حوالے سے ایک روایت میں پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں غالباً امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگا نا تو اس محشر میں تمام گناہگاروں کو لایا جائے گا اور نبی کریم سب کی شفاعت فرماتے چلے جائیں گے. جن جن کی شفاعت ہوتی چلی جائے گی وہ بہشت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. آخر میں ایک گروہ رہ جائے گا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اس گناہگار گروہ کو سامنے دیکھ کر رسول پاک اونچی آواز سے پکاریں گے، بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ جیسے ہی پکاریں گے تمام اہل محشر نگاہیں اٹھا کر دیکھے گا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہاں سے تشریف لاتی ہیں. اہل محشر کو نظر آئے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 70,000 فرشتوں اور ملائکہ کی جھرمٹ میں نور سے آراستہ ہو کر آسمان سے زمین پر تشریف لا رہی ہیں. نبی کریم کی بارگاہ میں جب وہ اتریں گی اور کھڑی ہوں گی تو نبی فرمائیں گے، بیٹی فاطمہ میرے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ زہرائے اطہر اپنے بابا کے پرنور چہرے کی طرف دیکھیں گی اور دیکھنے کے بعد اپنے برقے اور عبا کی چادر کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ جب باہر نکالیں گی تو کیا دیکھے گا اہل محشر؟ 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. پریشان ہوں گے یہ کیا ہے؟ نبی کریم پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ فرمائیں گی بابا میں اپنے کربلا میں کٹے ہوئے شہید بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان کے توسط سے ہر وہ شخص جس نے عباس پر آنسو بہائے تھے آج نجات پا جائے اور بہشت میں داخل ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا